دیوار پر لگے پرانے کلاک کی ٹک ٹک حویلی کے کشادہ ہال میں چھائی پراسرار خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں موجود اپنی مخصوص آبنوز کی کرسی پر سردار اذلان خان نہایت وقار سے برجمان تھا۔ اس کے چہرے کے سخت نقوش اور آنکھوں کی گہرائی کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اسی دوران اس کا خاص ملازم سر جھکائے دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر باادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اذلان سائیں، ملازم کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ بولو۔ اذان کا لہجہ بیزاریت بھرا تھا۔ سائیں، ابھی خبر ملی ہے کہ سردار نوریس کی بیٹی لندن سے واپس پاکستان پہنچ چکی ہے۔ اذلان چونکا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ملازم نے ہمت جمع کر کے بات جاری رکھی۔ سائیں، اس کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے کسی ہوٹل میں نہیں بلکہ نوریس کی حویلی میں قیام کرے گی، اور یہ بھی کہ وہ اب اپنے باپ کی جگہ خود سرداری سنبھالے گی۔ یہ سننا تھا کہ اذلان کے لبوں پر ایک شرارتی اور دل فریب مسکراہٹ لینے لگی۔ اس نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے دھیمے پاردار لہجے میں کہا، وہ 20 سال کی لڑکی سرداری سنبھالے گی؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لندن نہیں پاکستان ہے۔ یہاں قدم رکھنے کے بعد اسے سرداری سے پہلے خود کو سنبھالنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ دل میں اینا کا خوبصورت چہرہ تصور کرنے لگا تھا۔ جس پل کا وہ شدت سے انتظار کر رہا تھا وہ پل آ چکا تھا۔ اس کا ملازم شیر خان اس کے اشارے پر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ شام 5 بجے کا وقت تھا۔ اینا تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی پہنچی تھی۔ دادا جان نے اپنی جوان پوتی کو دیکھا تو اسے فوراً ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے اسے منع کیا تھا کہ پاکستان مت آنا، لیکن وہ یہاں پر اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے باپ کو جان سے مارا گیا ہے، تب سے اس کی روح بے قرار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں سے اس شخص کو ڈھونڈ نکالے اور اس کے سینے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دے جس نے اسے اس کی جان سے عزیز بابا چھین لیے تھے۔ ابھی بھی جب وہ حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی تو ماضی کے واقعات فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ صرف 6 سال کی تھی جب اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بابا نے اسے اس کی پھپھو کے پاس لندن بھیج دیا تھا۔ وہ حیران ہوتی تھی کہ اس کے بابا اسے پاکستان میں اپنے ساتھ کیوں نہیں رہنے دیتے، اور وہ کئی بار ان سے شکایت بھی کر چکی تھی، لیکن اس کے بابا ڈرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے دشمن لاتعداد ہیں اور سرداری کی کرسی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کسی بھی حد سے گزر جائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کی اولاد کو ان کی کمزوری بنائے۔ اس کے بابا کے 2 بھائی تھے اور ان دونوں کو ہی سرداری کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن چونکہ اینا کے دادا جان کی خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا گاؤں میں رہ کر سرداری کی کرسی سنبھالے، تو اینا کے بابا نوریس صاحب نے ان کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کیا اور خود گاؤں میں ہی ٹھہر گئے اور اپنی بیٹی کو بہن کے حوالے کر دیا۔ لیکن اب جب ان کا انتقال ہوا تو اینا نے بھی قسم کھا لی کہ جب تک وہ اپنے باپ کے قاتلوں کو پکڑ کر بیچ چوراہے پر نہیں سزا دے گی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ دادی جان اسے ریسٹ کرنے کے لیے کہا تو وہ تیزی سے بولی، دادی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، فی الحال مجھے جونیئر چچا سے بات کرنی ہے اور سرداری کے حوالے سے معاملات ڈسکس کرنے ہیں۔ آمنہ بیگم نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور ماتھا پیٹتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں سمجھایا کہ اس سب سے دور آؤ۔ پہلے بھی اس سرداری کی وجہ سے میں اپنے بیٹے کو کھو چکی ہوں، اب میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ تم اس کی آخری نشانی ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں قیامت کے دن کیسے اپنے بیٹے سے نظریں ملاؤں گی؟ یہ سن کر وہ تیزی سے بولی، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب تک میرا رب کچھ نہ چاہے تب تک کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ میں یہاں پر نیک ارادے سے آئی ہوں۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں اتنی بڑی امانت چودھریوں کے حوالے کر دوں جو بغیر طاقت کے بھی غریبوں کا خون چوسنے میں مصروف رہتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ سب اذلان کے حوالے کر دو، دادی جان نے تیز لہجے میں کہا۔ تو وہ سوالیہ انداز میں پاس کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی۔
ملازمہ نے سر جھکا لیا تھا۔ اذلان وہی تو نہیں جس نے میرے باپ پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا؟ یہ سن کر دادی جان تڑپ اٹھی۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، اس پر الزام لگایا گیا تھا۔ وہ تمہارے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ مجھے وہ انسان انتہائی زہر لگتا ہے۔ میں اپنا حق کسی بھی صورت اس کے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ دادی جان اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ وہ صرف اور صرف 10 سال کی تھی جب وہ لندن گئی تھی۔ دادی کو لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ان کے سامنے وہی 10 سالہ بچی کھڑی ہے۔ بچپن سے ہی وہ اذلان سے چڑتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اذلان اس پر حد سے زیادہ روب جماتا تھا۔ جو پابندیاں کبھی اس پر دادی جان نہیں لگاتی تھی، وہ اس پر 18 سالہ اذلان لگاتا تھا، جس سے وہ چڑتی تھی اور وہ غصہ کرتی تھی۔ لیکن اذلان کو تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا، لیکن یوں سینہ تان کر اس کے گھر میں گھومتا اور اسے حکم دیتا تھا جیسے وہ اس پر پورا پورا حق رکھتا ہو، اور یہی چیز اسے تنگ کرتی تھی۔ اذلان نے لندن میں بھی اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ اکثر ہی اسے بزنس سے ریلیٹڈ لندن جانا ہوتا تو وہاں پر بھی وہ خاص طور پر اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کی پھپھو کے گھر جاتا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر غصے سے منہ پھلا لیتی، اور یہ دیکھ کر اذلان کو عجیب سی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ اور اب جب اسے پتا چلا کہ وہ پاکستان میں آئی ہے اور سردار بننے کی امید کر رہی ہے، تو اذلان کو حیرت کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی، کیونکہ وہ اس جذباتی لڑکی سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی دماغ کے بجائے دل سے کام لیتی ہے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہے۔ رات کے وقت وہ سو کر اٹھی۔ اس کو کمرے میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، اور بابا کی یاد بھی ستا رہی تھی۔ اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے وہ چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں آ گئی تھی۔ ابھی وہاں پر چلتے ہوئے اینا کو تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، اذلان نے پھرتی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹتے ہوئے اسے زور سے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ اینا نے جب چاند کی روشنی میں اس شخص کے چہرے کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پڑا رہی تھی اور اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اذلان ہر چیز کو نظر انداز کر کے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ وہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی تھی اور اب پوری جوان بھی ہو چکی تھی۔ اس کا بھرا بھرا وجود اور ابھرا ہوا سینہ اذلان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا، لیکن وہ کسی پر اپنے جذبات واضح نہیں کرتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اینا کے لبوں سے ہاتھ اٹھایا تو وہ چلاتے ہوئے بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس حویلی میں داخل ہونے کی اور میرے نزدیک آنے کی؟ یہ سن کر وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قربت میں اینا کو وحشت ہونے لگی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ میری ہمت کو مت للکارنا، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اذلان نے اس کی بالوں کے لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھمایا اور ہلکا سا اپنی جانب کھینچا۔ اینا کا سر زور سے اذلان کے سر کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ جنگلی انسان، کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے اور مجھ سے دور ہو جاؤ۔ وہ ایک بار پھر سے اس نے پوری قوت سے اذلان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ اس پر احسان کرتا ہوا خود ہی سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تم رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اینا پھر سے اس کو غصے سے گھورتے ہوئے سوال پوچھ رہی تھی، جبکہ اذلان کی نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ محترمہ نے اس وقت ہاف سلیو لیس والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر۔ اس کی شرٹ بہت ٹائٹ تھی اور اس کے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اینا کے سارے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ پہلے تک اسے اپنے حلیے کا کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن اب جب اذلان نے اسے ان نظروں سے دیکھا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بے ساختہ اس نے اپنی بازوؤں سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی تو اذلان مسرور انداز میں مسکرانے لگا۔ اس سے اچھا تھا کہ تم ڈھنگ کا لباس پہن لی تھی۔ ایک ایسی لڑکی جسے کپڑوں کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، وہ سردار بننے کے خواب دیکھ رہی ہے نا عجیب بات؟ وہ طنزیہ انداز میں ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا، تمہیں اس سب سے مطلب نہیں ہونا چاہیے مسٹر اذلان۔ تم ہم سے اور ہمارے معاملات سے دور رہو۔
تم خود ہی کہتے تھے کہ تمہیں سرداری کا شوق نہیں ہے، تم ایک فیمس بزنس ٹائکون بننا چاہتے ہو اور کاروبار کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو، تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جاؤ جا کر وہی کام کرو، کیوں میرے راستے میں آ رہے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے راستے میں نہیں آ رہا، اور دوسری بات یہ ہے تم خود کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہی ہو۔ اس خوش فہمی سے باہر نکل آؤ کہ میرے نزدیک تمہاری ذرا سی بھی ویلیو ہے۔ میں تمہاری صرف اور صرف اس وجہ سے عزت کرتا ہوں کیونکہ تم آمنہ بیگم کی پوتی ہو اور میرے مرحوم سردار کی ایک ضدی اور بدتمیز لڑکی ہو۔ تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت میرے سامنے اس حلیے میں کھڑی ہوتی اور مجھ سے اس لہجے میں بات کرتی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اسے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے لوگ تمہاری عزت کریں تو اس سے پہلے تمہیں خود اپنی عزت کرنی ہوگی۔ اس طرح کے لباس فحش جگہوں پر اچھے لگتے ہیں، عزت دار گھرانوں کی لڑکیوں پر یہ لباس سوٹ نہیں کرتا ہے۔ اذلان نے پھر سے اس کے کپڑوں پر چوٹ کی تھی، وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی اور اب اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کم از کم کمرے سے نکلنے سے پہلے ایک چادر ہی اوڑھ لیتی، لیکن وہ اس قدر گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے آپ کی بات تسلیم کر لیتی ہوں، میں غلط ہوں، لیکن آپ اپنے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ کیا یہ ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے کہ آدھی رات کے وقت وہ دیواریں پھلانگ کر حویلی میں داخل ہو کر دندناتا پھرے اور پھر اس حویلی کی عورت کو ہراساں کرے؟ اینا نے ہارنا سیکھا ہی نہیں تھا، وہ اس کی تیز چلتی ہوئی زبان کو دیکھ کر غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میں دیوار پھلانگ کر نہیں بلکہ سیدھے راستے سے آیا ہوں، مگر بدقسمتی سے وہاں پر کوئی چوکیدار نہیں تھا۔ چلی ہو گاؤں والوں کو بچانے اور ان کی حفاظت کرنے، پہلے اپنی ہی حفاظت تو کرنا سیکھ لو۔ مجھے خبر ملی تھی کہ کچھ مشکوک لوگ حویلی کا چکر لگا رہے تھے، اسی وجہ سے چلا آیا تاکہ میری جان سے عزیز دادی جان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تم ایک انتہائی منہ پھٹ انسان ہو جس سے عورت سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ اینا نے ایک بار پھر سے چیختے ہوئے کچھ کہا۔ اب کی بار اس نے اینا کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اسے خود میں بھیجتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولا، مجھے عورتوں کی آواز بہت زہر لگتی ہے اور مجھے ایسی عورتیں بھی پسند نہیں ہیں جو اپنے مردوں کی برابری کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنا اصل رول نظر انداز کر کے خود کو ان کی نظروں میں گرا دیتی ہیں۔ تم میرے مرد نہیں ہو اور نہ ہی مجھے تمہاری عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہر شخص سے اسی لہجے میں ہی بات کرتی ہوں جس لہجے کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی تھے، اچانک ہی اسے باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ سامنے کھڑے شخص کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی ہے۔ اگلے ہی پل وہ اذلان کے گلے لگ گئی تھی اور اذلان ایک پل کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ اس عورت کے لمس نے اسے بری طرح سے بے چین کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اینا کا وجود تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس نے اینا کے چہرے کو تھپکا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا وہ حویلی کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ دادی جان بھی اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ اینا کو باہر سے آتا ہوا دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ ہائے میرے ربا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور میری بچی، تم تو ٹھیک ہو؟ دادی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا تو وہ تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ اذلان بچے، کیا ہوا؟ یہ فائرنگ کس لیے؟ دادی جان، میں خود بھی نہیں جانتا۔ اذلان ان کو بچپن سے ہی دادی کہہ کر ہی پکارتا تھا کیونکہ اس کی اپنی دادی حیات نہیں تھی اور آمنہ بیگم نے بھی ہمیشہ اس کو مان بخشا تھا۔ مجھے جا کر پتہ کروانا ہوگا۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ حویلی کا محاصرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ میری بات مانیں تو میرے ساتھ میری حویلی میں ہی شفٹ ہو جائیں۔ یہ سن کر اینا پھر سے بھڑکتے ہوئے بولی، ہمیں تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اپنی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کچا چبا جائے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے فائرنگ کی آواز سن کر تھر تھر کانپ رہی تھی، اور اب جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ محفوظ ہے تو دوبارہ سے اذلان کو آنکھیں دکھانے لگی تھی۔ دادی جان، بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ اپنی زبان کو سنبھالے کیونکہ اکثر لوگ اپنی زبان کی وجہ سے ہی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کل گاؤں میں سردار کا فیصلہ ہوگا، میں وہاں پر اپنا نام پیش کروں گا، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟
آمنہ بیگم جواب دینے ہی لگی تھی کہ اینا بھڑکتے میں بولی، ہمیں بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بابا کی وفات کے بعد میرا حق ہے کہ میں اس گاؤں کی سردارنی بنوں۔ تم شاید اس قبیلے کی اور اس گاؤں کی روایت کو بھول گئی ہو۔ یہاں پر عورتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ کل کوئی بھی تمہارے حق میں ووٹ نہیں دے گا، الٹا تم خود ہی شرمندہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تمہیں سردارنی بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو تم مجھ سے شادی کر سکتی ہو، تمہارا یہ شوق پورا ہو جائے گا۔ ازلان نے وہاں موجود دادی جان کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا، اور آمنہ بیگم بھی اپنا چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف اینا نے غصے سے زمین پر اپنے پاؤں پٹکے اور چیختے ہوئے بولی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ میں تمہاری زبان کاٹ ڈالوں گی۔ اگر ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ ازلان نے ایک بار پھر سے اس کو للکارا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر اسے مارنے کے لیے اس پر لگ گئی جب دادی جان نے تیزی سے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا۔ مجھے چھوڑ دے دادی جان، اس انسان کا تو میں حلیہ بگاڑ دوں گی۔ ازلان ابھی بھی وہاں پر پرسکون انداز میں ہی بازو لپیٹ کر کھڑا تھا۔ وہ اینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ خود ہی دیکھ لیں دادی جان، اسی وجہ سے ہی میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس کو سردارنی بنانے سے بہتر ہے کسی ایسی جگہ پر کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیں جہاں پر ہی لڑکیوں والے طور طریقے اور ادائیں سیکھ سکے، کیونکہ کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے اور کوئی بھی اس جیسی جنگلی لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ ابھی میں چلتا ہوں، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ذرا سا بھی مسئلہ ہو تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ میں نے اگر تمہیں آواز بھی دے دی تو میرا نام چینج کر دینا۔ تمہاری مدد لینے سے اچھا ہے کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں مر جاؤں۔ وہ ایک بار پھر سے چنگاڑتی ہوئی آواز میں بولی۔ دادی جان نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروایا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ دادی، آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے کچھ بھی نہیں کہہ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا اور کیسے منہ پھاڑ کر بول رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، شادی کرتی ہے میری جوتی۔ یہ سن کر دادی نے اپنا ماتھا پیٹا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم شادی سے انکار کر دو، اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سن کر وہ رونی صورت بنا گئی۔ دادی جان، میں رو نہیں رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں واقعی میں آنسو سے بھیگنے لگی تھی۔ چلے جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو، اب دوبارہ آدھی رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اور یہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تم نے؟ مجھے تو تمہیں دیکھ دیکھ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ نہ جانے ازلان کا کیا حل ہوگا، اسے یہ بےہودہ لباس سخت ناپسند ہے۔ یہ سن کر وہ پھر سے گڑبڑا گئی تھی۔ آئی ایم سوری دادی جان، وہ میں بھول گئی تھی۔ میرے بچے، تم یہ بہت اچھے طریقے سے یاد کر لو کہ اب تم لندن میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہو، اور جس گاؤں میں تم ٹھہری بھی ہو وہاں پر اس طرح کے کپڑوں کو سخت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے کوئی تمہاری ماں باپ کی تربیت پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اینا کو بھی ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اب ان کا دل پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ازلان ہر طرح کی مشکل سے ان کی حفاظت کرے گا۔ انہوں نے اپنے باقی دونوں بیٹوں کو بھی پاکستان آنے کے لیے کہا تھا، لیکن ان دونوں نے ہی بہانہ بنا دیا تھا کہ بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ لوگ صرف اپنے باپ کے جنازے پر آئے تھے، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے۔ آمنہ بیگم کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ وہ ان پر زور زبردستی بھی نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی کہ اس طرح سے ان کے بیٹے ان سے مزید دور ہو جائیں گے۔ ابھی ان کی ساری امیدیں اپنی پوتی اینا سے اور ازلان سے جڑی ہوئی تھی، جو پرایا ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنے بے حد قریب محسوس ہوتا تھا۔ اگلے دن جرگے میں باقاعدہ طور پر فیصلہ ہونا تھا۔ اینا بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ جب ووٹنگ ہونے لگی تو کسی نے بھی اینا کا نام نہیں لیا۔ سب لوگ ازلان کے حق میں ووٹ کر رہے تھے، اور ایک طرف چودھری بھی سردار بننے کا خواہش مند تھا، لیکن اس کی ووٹنگ بھی بہت کم تھی۔ اینا کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا۔ اس کے حق میں صرف ازلان نے ہی ووٹ دیا تھا۔ وہ پورا معاملہ ختم ہونے سے پہلے ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ دادی جان، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ اس نے گاؤں کے لوگوں کو خرید لیا ہے۔ ویسے بھی اس نے بہت سارا حرام کا پیسہ جمع کیا ہوا ہے، آخر کہیں پر تو لگانا تھا نا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ خدا کا خوف کرو، اور اگر وہ سردار بنا ہے تو ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔
ورنہ چودھری کو طاقت مل جاتی، اس نے تو سارے حساب کتاب برابر کرنے تھے۔ دادی جان بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن دادی، میں خود سردارنی بننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہیں سردار کے لیے منتخب نہیں کرے گا۔ تم میں اور تمہارے باپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم نے اپنی ساری زندگی لندن میں گزاری ہے، تم اس گاؤں کے مسئلوں سے اور یہاں کے لوگوں سے واقف نہیں ہو، اور نہ ہی تمہیں سرداری کا تجربہ ہے۔ لیکن اصلاً وہ بہت ذہین بچہ ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا ہے۔ دادی جان نے ایک بار پھر سے اصلان کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے تھے۔ وہ بور ہونے لگی تھی۔ اصلان نے اپنی سرداری کا جشن نہیں منایا تھا، بلکہ وہ ان لوگوں کو پکڑنے میں لگا ہوا تھا جو حویلی کی عورتوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس نے شام کے وقت دوبارہ سے اپنی خاص آدمی کو آمنہ بیگم کے پاس بھیجا تھا کہ وہ ان کے گھر میں ہی آ جائے، مگر آمنہ بیگم نے اپنی پوتی کی وجہ سے انکار کیا۔ اینا کسی کا بھی احسان نہیں لینا چاہتی تھی، اصلان کا تو کسی طور پر بھی نہیں۔ اسے اس شخص سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ وہ یہ حویلی چھوڑ کر اب واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اصلان اسے بھگوڑی کہتا اور وہ اپنے نام کے ساتھ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اسے بہت زیادہ رونا بھی آ رہا تھا۔ اس رات اصلان کو انکار کرنے کے بعد شدت سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب حویلی میں کچھ لوگ گھس آئے تھے اور نیچے شیشے کی چیزوں کو توڑ پھوڑ رہے تھے۔ اینا کو فائرنگ کو بھی آواز سنائی دی تھی۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اچانک ہی تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب اسے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی اس کے کمرے کے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کسی نے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ ڈر کے مارے واش روم میں جا کر چھپ گئی۔ پھر اسے دروازے توڑنے کی آواز سنائی دی تھی۔ اینا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اب تو اسے دادی کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اسے صرف اپنی عزت کا ڈر تھا۔ وہ ہر چیز برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنی عزت پر آنچ نہیں۔ کسی نے واش روم کے دروازے کا بھی لاک توڑ دیا، لیکن جب وہ شخصیت اندر داخل ہوئی تو اینا کے دل کو اچانک ہی سکون ملا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ایک بار پھر سے اصلان کے سینے کے ساتھ لگی چھوٹے بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کو برا بھلا کہتی تھی اور اس کی مدد لینے سے انکار کرتی تھی، لیکن آخر میں اصلان ہی ہوتا تھا جو اسے ہر مشکل سے باہر نکالتا تھا۔ ابھی بھی وہ بس خاموشی سے روئے چلی جا رہی تھی۔ اصلان نے جیسے ہی اس کے گرد اپنا حصار بنایا تو وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں آئی اور ایک جھٹکے سے اصلان سے دور ہٹی۔ اس کا سر دیوار کے ساتھ جا ٹکرایا تھا۔ اب اسے درد کی وجہ سے رونا آ رہا تھا۔ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو، اس نے چیختے ہوئے کہا تو اصلان حیرت سے منہ کھول کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح شکایت کر رہا تھا۔ میں تو یہاں پر تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا تھا، تو پھر مجھے گلے لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے میرے قریب آنے کا۔ اصلان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا اور شرارتی لہجے میں بولا، مجھے 1 منٹ کے لیے اپنا سر دکھاؤ، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کب گلے لگایا؟ تم خود ہی مجھ سے آ کر لپٹ گئی تھی کہ اصلان مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اب اس کی نقل اتار رہا تھا۔ تم واقعی میں بہت بے شرم ہو، یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب سے ہو کر باہر نکلی، جب وہ پیچھے سے تیزی سے بولا، نیچے مت جانا، نیچے گن مینز کھڑے ہیں۔ یہ سن کر وہ الٹے قدموں پیچھے کی طرف بھاگی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ اس کے سینے سے لگنے لگی تھی کہ اصلان نے اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اسے روکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا، سردانی صاحبہ حوصلہ رکھیے، تھوڑا تحمل سے کام لیجیے ورنہ معاملات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بے ساختہ اس سے نگاہیں چرانے لگی تھی۔ تم اب یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کیا مجھے نہیں آنا چاہیے تھا؟ جواب دینے کے بجائے اصلان نے الٹا اس سے سوال کیا تو وہ اسے خالی خالی نظروں سے گھورنے لگی۔ میں ڈرپوک نہیں بننا چاہتی، میں خود بہادر بننا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں بن پاتی۔ میں یہاں پر اس وجہ سے آئی تھی تاکہ اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے سکوں، اور میں سردار بھی اسی وجہ سے بننا چاہتی تھی، لیکن تم نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے ان سب لوگوں کو پیسوں سے خرید لیا تھا۔
اصلان نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ جانتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو یقین نہیں دلا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں نے ان سب کو پیسوں سے ہی خریدا ہے، ورنہ مجھ پر کون یقین کرتا؟ میں تو ایک غنڈہ اور بدماش مشہور ہوں، اور اکثر لوگ مجھے پیار سے چور چور بھی کہتے ہیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے غصے سے گھورنے لگی تھی۔ اس طرح سے نہ دیکھا کرو، میری نیت خراب ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گستاخی ہو جائے اور پھر تم دوبارہ سے روتی ہوئی دادی جان کے پاس پہنچ جاؤ کہ اصلان نے… اینا نے مزید بولنے سے پہلے ہی ہلکا سا اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ زیادہ فضول مت بولا کرو اور فری ہونے کی کوشش بھی نہ کیا کرو۔ اگر میں ایک چیز نظر انداز کر دیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نان سٹاپ شروع ہی ہو جاؤ۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کسی کو شرم آ رہی ہے؟ اصلان نے اس کی لال ہوتے ہوئے گالوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جن لوگوں میں فطری طور پر شرم موجود ہوتی ہے ان کو شرم آتی بھی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا بے شرم انسان کہیں کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے تھے۔ دادی جان تب تک ملازمہ سے کہہ کر اپنا سامان پیک کروا چکی تھی اور اب انہوں نے ملازمہ کو اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس کا سامان بھی پیک کر لے۔ دادی جان ہم لوگ بس بہت ہو گیا ہے، میں مزید کچھ بھی نہیں کہنا۔ پہلے بھی تمہاری ضد کی وجہ سے میں نے تمہاری جان کو مشکل میں ڈالا تھا، لیکن اب میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ ہمیں اصلان کے ساتھ ہی جانا ہے۔ تم فکر مت کر لڑکی، تمہارے باپ کی موت کا بدلہ میں لوں گا۔ تمہارے بابا کے مجھ پر بہت سے احسانات تھے، اس طرح سے میں وہ احسان اتارنے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ اینا نے بے اختیار اصلان کے چہرے کو دیکھا اور فیصلہ کن انداز میں بولی، ٹھیک ہے، تم میرے پلان میں میری مدد کرنا۔ اب اصلان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ او میڈم، کون سا پلان؟ جس طرح کی تمہاری پلاننگ ہے ہم دونوں نے پہلے ہی دشمنوں کے ہاتھوں مر جانا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گی بلکہ خاموشی سے اپنا منہ بند کر کے گھر میں بیٹھو گی۔ اب جو کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم ہی کرو، مجھے واپس لندن بھیج دو۔ اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو تم نے ساری زندگی اسی گاؤں میں ہی گزارنی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہوا حویلی کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ اینا نے دادی کو دیکھا جو پہلے مسکرا رہی تھی، لیکن اپنی پوتی کو دیکھتے ہی انہوں نے فوراً ہی اپنی مسکراہٹ غائب کر لی۔ دادی جان، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے آپ کی بھی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ چپ ہو جاؤ بے شرم، دادی جان سے کیسی باتیں کرتی ہے، ذرا بھی لحاظ نہیں ہے تجھ میں۔ یا میرے اللہ، یہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یا پھر ان لوگوں کے مطابق میں سچ مچ میں ہی پاگل ہو گئی ہوں۔ آج اس نے سونے سے پہلے کپڑے چینج نہیں کیے تھے، اسی لیے وہ اسی قمیص شلوار میں ہی ملبوس تھی۔ اوپر کالی چادر لے کر وہ اصلان کی گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد وہ اس کی حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بہت بڑی شاندار حویلی تھی۔ اصلان کی ماں نے اس کا بہت ہی محبت سے استقبال کیا تھا۔ اصلان کے بابا نے بھی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جلد ہی سونے کے لیے چلی گئی تھی، لیکن یہاں پر اسے سب کچھ بہت عجیب عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اس شخص کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی جس سے وہ صرف اور صرف اپنا دشمن سمجھتی تھی، لیکن دادی کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی اور اسے اپنے باپ کی موت کا بدلہ بھی لینا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس کی دوبارہ سے اصلان سے ملاقات ہوئی تھی، جو اپنے بابا سے سردار کے قتل کے سلسلے میں ہی بات کر رہا تھا، اور آج وہ کچھ لوگوں سے ملنے جانے والا تھا۔ اینا بہت ہی غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، پھر وہ تیزی سے بولی، مجھے بھی جانا ہے۔ یہ سن کر شفقت صاحب نے تیزی سے نفی میں گردن ہلائی اور اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ تو مردوں کی ذمہ داری ہے۔ تم سکون سے گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے۔ ان کا لہجہ بہت ہی دھیما تھا۔ پہلی بار اینا نے کسی شخص کا لحاظ کرتے ہوئے اس سے بحث نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے کھانا چبانے لگی تھی۔ پھر وہ اصلان کے نکلنے سے پہلے ہی حویلی سے باہر نکلی اور اس کی گاڑی کی ڈگی میں جا کر چھپ گئی۔ اس نے ملازم کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس بارے میں صاحب چیز کو کچھ بھی نہ بتانا، ورنہ تمہیں حویلی سے ہی نکلوا دوں گی۔ وہ بیچارہ بھی ڈر گیا تھا۔ اصلان جب باہر نکلا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔
اس نے ملازم سے پوچھا تو وہ ڈر سے حویلی کے پچھلے حصے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ اذلان ہاں میں سر ہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ جب وہ ڈیرے پر پہنچا تو کچھ دوست وہاں پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ثبوت موجود تھے۔ وہ لوگ آپس میں ڈسکشن کر ہی رہے تھے کہ اس کا ملازم تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سائیں، آپ سے بات کرنی تھی۔ کیا ہوا ہے کاشف، اتنے پریشان کی ہو؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا حویلی میں؟ تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس کا دھیان بھٹک کر اینا کی طرف ہی گیا تھا۔ صاحب جی، حویلی میں تو سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کی گاڑی کے قریب ہی ہمیں ایک لڑکی ملی ہے۔ وہ یقیناً دشمنوں کی جاسوسہ ہے۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی لڑکی؟ وہ تیزی سے باہر نکلا تو سامنے ہی اینا گارڈ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ اگر تمہیں پتہ لگے تو تم میرا ہاتھ پکڑنے کے بجائے میرے قدموں میں گر جاؤ۔ اینا مسلسل ان لوگوں کو دھمکیاں دیے جا رہی تھی۔ اذلان نے یہ دیکھا تو اس کا دل کیا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا کہ وہ اس کا بازو چھوڑیں اور اپنے دوستوں کو اندر بھیج دیا۔ اب وہاں پر صرف اینا اور اذلان ہی کھڑے تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے لال انگارہ آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم شریف عورتوں کی طرح گھر کی چار دیواری کے اندر ہوگی۔ اذلان اس کی بات کو کاٹتے ہوئے حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اینا کی روح بھی کانپ گئی تھی۔ پہلی بار اذلان نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ مجھے اکیلا ہونا منظور ہے، لیکن بغیرت ہونا منظور نہیں ہے، جو میں ایک لڑکی کا سہارا لے کر اور اس کو استعمال کر کے دشمن کو پکڑوں۔ تمہیں 1000 بار سمجھا چکا ہوں کہ تم حویلی کی عزت ہو، میری عزت ہو۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ آخر کیوں تم اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ذلیل کرانا چاہتی ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑا اس کے بازو کو پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ تمہاری یہ غلطی پہ پہلی اور آخری بار سمجھ کر معاف کرو، اس کے بعد کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس نے ملازموں کو اشارہ کیا کہ بیگم صاحبہ کو حویلی میں چھوڑ آؤ۔ یہ سن کر اس نے زور سے اذلان کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اس پر یقین نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اینا، بات سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے ابھی یہاں پر ٹائم لگے گا۔ تم جتنا ٹائم لینا چاہو تم لے سکتے ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ اینا کی دھڑکنیں زور سے اذلان کی بازوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کرتا ایک بار پھر سے پاگل ہونے کو تھا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے اور اینا کے درمیان فاصلہ بنانے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ سے اس سے لپٹ گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کیوں چاہتی کہ میں یہیں پر ہی ساری حدیں پار کر دوں؟ اینا صرف اس کے بابا کی دوست کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی نکاح میں تھی جب وہ صرف اور صرف 3 سال کی تھی۔ تب ہی اس کا اذلان کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ اذلان کا اس پر اپنا حکم چلانا اور بچپن سے ہی حق جتانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اینا کو اس نکاح کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ اس کے بابا چاہتے تھے کہ جب وہ 22 سال کی ہو جائے گی تب وہ اسے بتائیں گے۔ دادی جان بھی جب اسے بتانے کی کوشش کرتی یا اذلان کا اس کے سامنے نام لیتی تو وہ غصے سے بے قابو ہو جاتی تھی، اور دادی جان میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی پوتی کے ساتھ بحث کرتی یا کوئی لڑائی کرتی۔ انہوں نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ ابھی بھی وہ مکمل طور پر اذلان کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اندر کمرے میں جا کر بیٹھو، لیکن وہاں سے باہر نکلنے کی جرات مت کرنا۔ میں تھوڑی ہی دیر کے بعد تمہیں اپنے ساتھ لے کر حویلی واپس جاؤں گا۔ اذلان کو اپنا آج کا کام ادھورا دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں جتنا وقت لینا ہے تم لے لو، میں اسی کمرے میں ہی بیٹھوں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہو تو پھر شام کے وقت ہی مجھے اپنے ساتھ لے جانا، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اینا نے احسان کرنے والے انداز میں کہا تو اذلان اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا، مگر میڈم صاحبہ، مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے، تو تم کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر لینا۔ اذلان کو اس کا یہ مشورہ اچھا لگا تھا۔ اس نے یہی کیا تھا۔ شام کے وقت اس کے دوست بھی وہاں سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن جب ان دونوں کے نکلنے کی باری آئی تو اچانک ہی تیز بارش شروع ہو گئی، اور وہاں پر صرف ایک ہی بیڈ روم تھا۔ بارش بھی یوں ہو رہی تھی جیسے آج ہی ساری کی ساری برس جائے گی۔ باہر گرتی ہوئی بوندوں کو دیکھ کر اینا کا دل شدت سے للچا رہا تھا کہ وہ بارش میں بھیگنا شروع کر دے۔ پھر جب اذلان دوسرے کمرے میں کمبل اٹھانے کے لیے گیا
تو وہ موقع پاتے ہی باہر نکل گئی۔ جب اذلان واپس آیا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا تو وہ بارش میں گول گول گھوم رہی تھی۔ محترمہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ اس کا لباس اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کے جسم کا ہر حصہ واضح ہو رہا تھا۔ اس کا ابھرا ہوا سینہ اور پتلی کمر اذلان کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اس منظر سے لطف اندوز ہوتا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلے ہی پل وہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اینا کے لب دھیرے سے پھڑپڑائے۔ اس کی نگاہیں اینا کے ہونٹوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل اذلان نے بے ہوشی کے عالم میں اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پر پھیرا تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ تم ہوش میں تو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، دوبارہ میرے نزدیک آنے کی کوشش مت کرنا۔ اینا ایک بار پھر سے اپنی بیوقوفی میں اپنا نقصان کر بیٹھی تھی۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ وہ دوبارہ سے اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ کس طرح کا حق؟ وہ مزید بے چین ہو گئی تھی۔ بیوی ہو تم میری، شوہر ہوں میں تمہارا، اسی حق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی دھڑکنوں کو ہلکا سا دبانے لگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ سردی تمہارے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ پاگل نہیں ہو گیا، بلکہ تمہیں سچ بتا رہا ہوں۔ تمہیں شاید نکاح کے بارے میں یاد نہیں ہے کیونکہ تم بہت چھوٹی تھی، لیکن مجھے سب یاد ہے۔ اور چلو تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں دادی جان سے بھی رابطہ کر لیتا ہوں۔ وہ اسے لے کر اب ایک شیڈ کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پر اس نے دادی جان کو کال ملائی۔ السلام علیکم دادی، آپ اینا کو میرے اور اس کی نکاح کے بارے میں کب بتا رہی ہیں؟ اذلان نے مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے آمینہ بیگم سے سوال کیا تو دوسری طرف وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، میرے میں ہمت نہیں ہو رہی ہے، ورنہ وہ پھر سے آپے سے باہر ہو جائے گی۔ آج وہ تمہارے ساتھ ہے تو تم خود ہی اس بارے میں سے بات کر لو۔ اسی وقت ہی اینا نے موبائل اچک لیا تھا اور پھر جب دادی جان نے اس نکاح کی تصدیق کر دی تو اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اذلان کی خمار بھری آنکھیں دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ابھی وہ 20 سال کی تھی اور عمر کے اس حصے میں تھی کہ ہر روز ہی اس کے جذبات اس پر حاوی ہوتے تھے، لیکن وہ ہر بار ہی ان جذبات کو کچل دیتی تھی۔ آج اذلان جیسا خوبرو شخص جو کہ اس کا شوہر بھی تھا وہ اس کے پاس موجود تھا اور مسلسل اسے بہکانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ دیکھو، اس نے پھر سے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دکھاؤ، اذلان نے یہ بولا اور اپنا ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر ڈالا تو وہ تڑپتے ہوئے بولی، تم ناجائز طریقے سے اپنا حق وصول کر رہے ہو۔ یہ سن کر وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ جگہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کسی مناسب جگہ پر جانا ہوگا تاکہ میں اس طریقے کو جائز بنا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے اذلان کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی جو اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ مجھے اب اس چیز کا شدت سے احساس ہو رہا ہے مسٹر اذلان کہ مجھے باہر کے لوگوں سے زیادہ تم سے خطرہ ہے، وہ خمار بھرے انداز میں بولی تو اس کے لہجے کو محسوس کرتے ہوئے اذلان کے جنون میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ اس لیے میں تمہیں کہتا تھا میری جان کہ مجھ سے تھوڑا فاصلہ بنائے رکھو، لیکن تمہیں ہی میرے اندر گھسنے کی عادت تھی۔ آج تمہاری اس خواہش کو بھی میں بہت اچھے طریقے سے پورا کروں گا۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ تو پھر کیا میں تمہیں صرف دیکھنے کے لیے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے لاٹ سے دروازہ کھولا اور پھر زور سے لات مار کر دروازہ بند کر دیا۔ جس جگہ پر وہ موجود تھے وہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی اور تھوڑے ہی فاصلے پر گارڈز کا پہرا تھا، لیکن وہ بھی اس وقت تک یہاں پر نہیں آ سکتے تھے جب تک کہ کال کر کے اذلان سے اجازت نہ لیتے، اس لیے وہ وہاں پر بالکل تنہا تھے۔ کمرے میں پھیلی مدھم روشنی اور باہر برستی بارش کے شور نے ایک عجیب سا فسون طاری کر رکھا تھا۔ اذلان نے جب اینا کو بستر پر لٹایا تو اینا کی بھیگی ہوئی پلکیں اور تیز چلتی سانسیں اس کی وحشت اور بے چینی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اذلان نے اپنے وجود سے گیلی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی تو اس کے کسرتی بدن کو دیکھ کر اینا کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس کے جذبات اسے بے قرار کر رہے تھے، لیکن بیچ میں شرم بھی آ رہی تھی۔ اس نے جھک کر اینا کی گردن کے گرد بکھری گیلی لٹوں کو ہٹایا
اور اپنی تپتی ہوئی سانسیں اس کی شہرک کے قریب رکھ دی۔ اینا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اصلان کے ہونٹ اس کی گردن کے حساس حصوں پر اپنا لمس چھوڑ رہے تھے۔ وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اصلان کے چوڑے سینے پر جم گئے۔ وہ اپنی ناخنوں کی چبھن سے اپنی بے قراری کا اظہار کر رہی تھی۔ اصلان اس کے لمس سے مزید بے خود ہوا اور دھیرے دھیرے نیچے سرکتے ہوئے اس کے کندھوں سے قمیض ہٹا کر ان کو چومنے لگا۔ اس کے لب جب اینا کے کندھوں پر ثبت ہوئے تو اینا نے کرب اور لذت کے ملے جلے احساس سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اصلان نے اس کی ٹانگوں کو اپنی مضبوط ٹانگوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ اینا کی سسکیاں اب اصلان کے منہ میں دب رہی تھی۔ اس نے نہایت شدت اور محبت سے اس کے لبوں کا رس چوسنا شروع کیا۔ اس کے لمس میں برسوں کی تڑپ تھی جو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ اینا کے ہاتھ کبھی اس کے بالوں میں الجھتے تو کبھی اس کے سینے کو دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے، مگر اصلان کا جنون اسے ہر لمحہ اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ اصلان کی دیوانگی اب اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس نے اینا کی شرٹ کے کونے کو آہستگی سے اوپر کی جانب سرکایا۔ اینا کا گورا اور ہموار پیٹ نمایاں ہو گیا۔ اینا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ روکنا چاہا مگر اصلان کی نظروں میں موجود کشش نے اسے ساکت کر دیا۔ اصلان نے اپنا چہرہ اس کے پیٹ کے قریب کیا۔ اینا کو اس کی سانسوں کی تپش اسے مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ جب اس کے لبوں نے اینا کے پیٹ کے نازک حصے کو چھوا تو اینا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور اس نے شدت جذبات سے اصلان کی بازوؤں کو جکڑ لیا۔ اصلان بار بار اسے چوم رہا تھا جیسے وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو اپنی ملکیت قرار دے رہا ہو۔ اس کے بعد اس نے اینا کو اپنی باہوں میں بھر کر کروٹ لی اور اس کی کمر پر بکھرے ہوئے گیلے بالوں کو ہٹا کر وہاں اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ اینا اس کے ہر لمس پر پگھلتی جا رہی تھی۔ اس کی دشمنی، اس کا غصہ اور اس کی انا سب اس وقت اصلان کی آغوش میں دم توڑ چکے تھے۔ اس نے اینا کی کمر سے اپنے لب ہٹائے اور اسے دوبارہ اپنی جانب موڑا۔ اینا کی آنکھیں نشے اور حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا سانس اکھڑ چکا تھا اور دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بےتاب تھی۔ اصلان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اینا کے شرٹ کے کناروں کو تھاما اور حاکمانہ انداز میں اسے اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ جیسے ہی وہ رکاوٹ دور ہوئی، اینا نے ایک جھرجھری لی اور اپنی باہیں اپنی سینے پر لپیٹنا چاہی مگر اصلان کے بھاری ہاتھوں نے اس کی کلائیوں کو دبوچ کر بستر پر پھیلا دیا۔ اب اصلان کا جنون اپنے عروج پر تھا۔ اس کی نظریں اینا کے سینے پر ٹک گئی جہاں اس کا دل ایک پاگل پن کی حد تک دھڑک رہا تھا۔ اصلان نے اپنا چہرہ نیچے جھکایا اور اپنی تپتی ہوئی پیشانی اینا کے دھڑکنوں کے عین اوپر رکھ دی۔ اینا کو محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی لاوا پھٹ پڑا ہو۔ اصلان نے جب اینا کی دھڑکنوں کے مقام پر اپنی لبوں کی پہلی مہر ثبت کی تو اینا کے حلق سے بے اختیار سسکی نکلی۔ اصلان کی جنونیت کا یہ عالم تھا کہ وہ اینا کے وجود کے اس حصے کو بار بار نہایت شدت سے چوم رہا تھا جیسے وہ ان دھڑکنوں کی رفتار کو اپنے نام کرنا چاہتا ہو۔ اینا کی بے قراری اب ناقابل ضبط ہو چکی تھی۔ وہ زور زور سے بستر پر اپنے پاؤں مار رہی تھی اور اس کا سر دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اصلان کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا اپنا وجود بھی اس لمس کے لیے بےتاب تھا۔ اصلان کا ہاتھ اینا کی گالوں سے ہوتا ہوا اس کے بالوں میں الجھ گیا اور اس نے اینا کے چہرے کو ذرا اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے بسی اور چاہت کی ایک عجیب جنگ چھڑی تھی۔ تم صرف میری ہو اینا، تمہاری یہ دھڑکنیں بھی صرف میرا نام لیتی ہیں۔ اصلان کا لہجہ اس وقت کسی فاتح جیسا تھا جس نے اپنی سب سے قیمتی منزل پا لی ہو۔ اینا نے جواب دینے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ کی جگہ صرف ایک آہ نکلی۔ اس نے اپنی انگلیاں اصلان کے چوڑے کندھوں پر پیوست کر دی۔ اس کے ناخن اصلان کی گردن پر اپنی موجودگی کا نشان چھوڑ رہے تھے مگر اصلان کو اس تکلیف میں بھی ایک عجیب لذت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی دیوانگی اب اینا کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ اینا کے نازک وجود پر ایک سایہ بن کر مسلط تھا مگر یہ بوجھ اینا کو گرا نہیں گزر رہا تھا۔ اصلان نے اپنی گرم زبان سے جب اینا کے جسم پر بوندوں کو چھوا تو اینا کا بدن کمان کی طرح تن گیا اور اس نے ایک بار پھر اصلان کو اپنے وجود میں بھیج لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا اصلان کا ہر بوسہ اینا کی انا کی آخری دیوار کو گرا رہا تھا۔ اس وقت جب اصلان اینا کے وجود میں مکمل گم ہو جانے کے قریب تھا
میز پر پڑے اس کے موبائل کی تیز گھنٹی بج اٹھی۔ اس اچانک شور نے کمرے کے سحر کو توڑ دیا۔ اصلان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں کھولی جن میں اب بھی خمار باقی تھا۔ اس نے ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہوئے اینا کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور خود کو اس سے الگ کیا۔ اینا ابھی بھی اسی بے خودی کی حالت میں تھی۔ اس کی بکھری ہوئی حالت اور گلابی گال اصلان کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ جب وہ اٹھا تو اینا ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی جو ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کے درمیان یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اسے اپنے اوپر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل سے اصلان سے نفرت کرتی تھی، بلکہ اس نے کبھی اصلان سے نفرت کی ہی نہیں تھی۔ اسے بس اصلان سے ضد کرنے اور بحث کر کے خوشی ملتی تھی۔ اسے بچپن میں اصلان پر غصہ تو آتا تھا، لیکن پھر جب بعد میں وہ لندن میں خاص طور پر اس سے ملنے کے لیے آتا تو اسے اچھا بھی لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو تنگ کرنا تو ایک بہانہ ہے۔ اصلان اپنے دل میں اس کے لیے جذبات رکھتا ہے جو کہ وہ بھی رکھی تھی، لیکن وہ پہل نہیں کرنا چاہتی تھی اور چاہتی تھی کہ اصلان کو نخرے دکھائے۔ مگر آج جس طرح سے اصلان نے اس کو چھوا اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ نخرے بھی بھول گئی تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس وقت اس شخص کی دست رس میں ہے اور اس کی باہوں میں موجود ہے، اور آج اسے شدت سے اس چیز کا بھی احساس ہوا تھا کہ یہ نکاح ہی تھا جس کی وجہ سے اسے کبھی بھی اصلان کا لمس برا نہیں لگا تھا، اور نہ ہی اسے کبھی اصلان کے قریب آنے پر نفرت محسوس ہوئی تھی، ورنہ تو وہ کسی بھی شخص کو اپنے نزدیک بھٹکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ صرف اصلان کو ہی حق تھا جو وہ اس کی نزدیک جاتا تھا۔ میری جان، بہت زیادہ معذرت، لیکن ابھی اسی وقت ہمیں واپس جانا ہوگا۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ اصلان نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورا۔ آپ بہت ہی بے شرم ہیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے لیے بے شرم کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کیونکہ میں عورتوں کی عزت کرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ تم بھی کم نہیں تھی میری جان۔ وہ ایک بار پھر سے گستاخی کرنے لگا تھا کہ اینا نے زور سے اس کا بازو جھٹک دیا۔ خبردار، جو آپ نے دوبارہ سے مجھے بے چین کرنے کی کوشش کی، آخر میں آپ کو کال آ جاتی ہے۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے اکثر ہی ان دونوں کے درمیان یہ سب کچھ ہوتا ہو۔ اصلان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ ایک بار ہم دونوں کی رخصتی ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کالز کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر گیا۔ اصلان نے اپنی چادر اس کے گرد ڈال دی تھی جس میں وہ مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ گھر جانے کے بعد وہ تیزی سے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ دوسری طرف اصلان کو گھر سے کال نہیں آئی تھی، بلکہ جس آدمی نے اینا کے بابا کو جان سے مارا تھا وہ آدمی مل گیا تھا۔ اصلان کو اس سے تفتیش کرنی تھی۔ رات 3 بجے تک وہ اسی کام میں ہی مصروف رہا تھا۔ اس پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا تھا کہ اینا کے بابا کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چوہدریوں کا آدمی تھا، کیونکہ سب لوگ ہی جانتے تھے کہ اس گاؤں میں دوسرے نمبر پر وہی لوگ طاقتور ہیں، اور اگر خان سرداری سے ہٹ گئے تو چوہدری ہی سردار بنیں گے، کیونکہ اصلان اکثر محفلوں میں ہی کہتا تھا کہ اسے سردار نہیں بننا ہے، اسے اس سب سے دلچسپی نہیں ہے۔ پھر جب اسے پتا چلا کہ اس کی اپنی بیوی سردار بننا چاہتی ہے صرف اس وجہ سے تاکہ اپنے باپ کے قاتل سے ان کی موت کا بدلہ لے سکے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سردار بن گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو مایوس تو نہیں کر سکتا، اور دوسرا اسے انکل کی موت کا بدلہ بھی لینا تھا۔ اور اب ساری حقیقت آشکار ہونے کے بعد اس کا دل بہت پرسکون تھا۔ اس نے اس آدمی کو اپنے اصولوں کے مطابق سزا نہیں دی تھی، بلکہ اس نے اس آدمی کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر جب بعد میں اس پر کیس وغیرہ چلا تو سارے ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اسے عمر بھر کی قید کی سزا ہو گئی تھی۔ اینا بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی قید میں رہ کر تڑپ تڑپ کر گزار دے، ورنہ موت تو اس کے لیے بہت ہی آسان سی سزا تھی۔ اینا چاہتی تھی کہ وہ ہر لمحہ اور ہر پل گھٹ گھٹ کر جیے۔ اس سب معاملے سے فارغ ہونے کے بعد اصلان جب حویلی واپس آیا تو اس کی نظر مسلسل اینا کو ہی تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ لڑکی کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ دادی جان کو لان میں بیٹھا ہوا دیکھ کر وہ انہی کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کی پوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں پر چھپا کر رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو؟ دادی جان کھل کر مسکرا دی۔ ارے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچن میں ہی تھی، کوکنگ سیکھ رہی تھی۔ جب سے تمہاری اماں نے بتایا ہے کہ تمہارے دل کا راستہ تمہارے معدے سے ہو کر جاتا ہے، تب سے وہ کھانا بنانا ہی سیکھ رہی ہے۔
مجھے بتاؤ کہ تم نے آخر اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے؟ کل تک تو وہ تمہارا نام سن کر ہی غصہ ہو جاتی تھی اور آج وہ تمہیں امپریس کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ ارے دادی جان، یہ کیسا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے۔ اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ اس طرح کی باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دادی جان کو بائیں آنکھ ونک کی تو وہ مصنوعی غصے سے اس کے کندھے پر تھپڑ مار کر دوسری جانب رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ دادی جان، میں پہلے جا کر اپنی بیوی کو دیکھ لوں، اس کے بعد آپ کو آ کر مناتا ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا گنگناتا وہ کچن میں داخل ہو گیا تھا۔ محترمہ زور و شور سے اپنے کام میں مصروف تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ضروری کام اس پوری دنیا میں کوئی ہو ہی نہ ہو۔ وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے بولا، چلو اب شاباش، مجھے بتانا شروع کرو کہ کب سے مجھ سے محبت کرتی ہو۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اور جانا پہچانا لمس محسوس کر کے اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ پلٹی تو اس کا سر اذلان کے سینے کے ساتھ جا کر ٹچ ہوا۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہونے لگے تھے۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، دیکھو پلیز مجھے تنگ نہ کرو، میں تمہارے منہ سے اظہار محبت سننے کے لیے آیا ہوں اور یہاں پر تم ہو جو مجھے اتنی بری بری باتیں کہہ رہی ہو۔ اللہ اللہ، میں نے آپ کو کب بری باتیں کہیں؟ میں تو بس آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ میری جان، آپ کے عمل نے واضح کر دیا ہے کہ آپ مجھ سے کس حد تک محبت کرتی ہیں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ مجھ سے بدتمیزی کیوں کرتی تھی اور مجھے تنگ کیوں کرتی تھی؟ اب کی بار وہ کھل کر مسکرائی تھی، کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اچھا، مجھے آخری سوال کا جواب دو، کیا تمہیں واقعی میں اپنے اور میرے نکاح کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ اس نے سنجیدہ انداز میں زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں مجھے نہیں پتا تھا، اور مجھے یہ بھی بھروسہ نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی آپ پر یقین کر بیٹھوں گی اور اپنا آپ کے حوالے کر دوں گی۔ میرا جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ وہ اپنے کندھوں سے مصنوعی مٹی جھاڑتے ہوئے بولا، غلط فہمی ہے آپ کی، اب دوبارہ مجھے حاصل کر کے دکھائیں، پھر مانوں گی میں۔ یہ سن کر وہ بھوکلا گیا تھا۔ میڈم صاحبہ معاف کر دیں، میں تو کہنا چاہتا تھا کہ آپ کا جلوہ ہی ایسا کچھ ہے کہ میں خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ سکا۔ وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس دیے تھے۔ اگلے مہینے ان دونوں کی دھوم دھام سے رخصتی ہوئی تھی۔ اذلان اکثر اسے تنگ کرنے کے لیے اسے سردانی کہہ کر پکارتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس نام سے بہت چڑھتی ہے اور وہ رونے والی بھی ہو جاتی تھی، لیکن اذلان اسے یاد دلاتا تھا، تمہیں ہی سردانی بننے کا بہت شوق تھا، میں تو بس تمہارا شوق پورا کر رہا ہوں۔